پراکسی جو ہے یا ایکسس آف ریزسٹنس یہ ہے ہی ایران کی، تو ظاہری بات ہے اس کی بلڈ لائن جو ہے وہیں سے چل رہی ہے، آکسیجن بھی وہیں سے چل رہی ہے۔ عراق کی گورنمنٹ جو ہے اس نے کہا ہے کہ جی 30 سپٹمبر تک جتنے بھی پرو ایران ملیشیا گروپس ہیں ان سب کو ہتھیار پھینکنے ہوں گے۔ اس ٹائم 3 روٹس ہیں اسٹریٹ آف ہارموز میں، ایک جو ہے وہ ناردرن روٹ ہے جو کہ ایران کے ساحل کے ساتھ، اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ 5000 سال سے لے کے ایران اپنی ٹیریٹوریل واٹر اس کو سمجھتا ہے۔ تہران جو ہے اٹس ریڈی ٹو پارٹنر وتھ پرشین گلف اسٹیٹس۔ اب ملٹی پولیرٹی اسٹیبلش ہو گئی ہے میری اپنی ذاتی رائے میں، جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ وہ ایک پول بن گیا ہے اور یورپ اپنا علیحدہ ہے، بیکاز اب وہ نیٹو سے یو ایس نکل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، یو آر واچنگ سنو ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرین منان۔ اس ٹائم 2 ٹگز آف وار چل رہے ہیں، ایک جو ہے وہ لبنان میں چل رہا ہے اور ایک ہارموز میں چل رہا ہے۔ ہارموز والا ٹگ آف وار لگ رہا ہے کہ ایران جیت رہا ہے۔ کیسے؟ کل جو جوائنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ڈیپٹی فارن منسٹر آف ایران انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمان کا بھی یہ ماننا ہے کہ فیس اسٹریٹ آف ہارموز میں چارج کرنی چاہیے۔ دوسری جانب اگر ہم لبنان کی بات کریں تو لگ رہا ہے کہ اسرائیل جیت رہا ہے۔ ٹرائلیٹرل اگریمنٹ میں حالانکہ یہ کہا گیا ہے کہ the government of Israel declares that it has no territorial ambitions in Lebanon، لیکن اس اگریمنٹ میں نہ ہی کوئی withdrawal کی بات ہے، نہ ہی کوئی withdrawal کی ٹائم لائن کی بات ہے اور نہ ہی کوئی کمٹمنٹ ہے پل آؤٹ کرنے کی۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ گیم آف تھرونز ہے اور اس کو مزید انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہے ریٹائرڈ وائس ایڈمرل ڈاکٹر احمد سعید صاحب، جو کہ ایک جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور فارمر پریزیڈنٹ ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میریٹائم افیئرس کے۔ سر آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی جو اس ٹائم مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ ایران کے لیے یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے کہ جہاز جو ہیں وہ اس پرٹیکولر روٹ سے گزریں۔ اس ٹائم 3 روٹس ہیں اسٹریٹ آف ہارموز میں، ایک جو ہے وہ ناردرن روٹ ہے جو کہ ایران کے ساحل کے ساتھ ہے، ایک درمیان کا روٹ ہے جہاں پہ مائنز ہیں اس لیے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، اور ایک سدرن روٹ ہے جو کہ عمان کے ساحل کے ساتھ ہے۔ وائی از اٹ سو امپورٹنٹ ٹو ایران کہ سارے جہاز جو ہیں یہ اوپر والے جو ہے روٹ سے گزریں؟ جی شکریہ مہرین، یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے اس حوالے سے کہ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ 5000 سال سے لے کے یہ مختلف حوالوں سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایران اپنی ٹیریٹوریل واٹر اس کو سمجھتا ہے۔ یہ اوور دا پیریڈ بیچ میں اب ساری چیزیں ہم شاید اس کو کور نہ کر سکیں، لیکن یہ ہے کہ 1972 میں آ کے جب 70 میں عمان نے بھی اپنا آئلینڈ جو ہے وہ نارتھ کی طرف کلیم کر لیا، تو اس کے بعد سے پھر 1972 میں آ کے انہوں نے آپس میں ایک بائیلیٹرل اگریمنٹ کیا جس کے مطابق یہ ہے کہ ہاف جو ہے اس کی حد بندی کر لی انہوں نے کہ آدھی جو اسٹیٹ ہے وہ ایران کے پاس رہے گی اور آدھی عمان کے پاس، اور اس کا لیکن یہ ہے کہ دونوں جوائنٹلی اس کو مانیٹر کریں گے، اور اس حوالے سے اس میں جو ٹریفک سیپریشن اسکیم ایک ہوتی ہے جس میں سے شپس نیچے سے جاتے ہیں اندر اور اوپر سے باہر نکلتے ہیں، تو اس حوالے سے اس کو اس طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو اب ایران کا یہ ہے کہ چونکہ اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے ایران کی سوورینٹی کی بہت پرابلم ہے، اگر شپس اندر جاتے ہیں، اگر تو تجارت کے حوالے سے جاتے ہیں تو ایران کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کو اس چیز پہ اعتراض ضرور ہے کہ اگر وہ شپس ہیں جو جنگی جہاز ہیں اور وہ اندر جا کے جو ان کے بیسز ہیں وہاں پہ امریکہ کے 13 کے قریب ان کو وہ لوڈ کرتے ہیں اور وہاں سے ایران کی سوورینٹی کے خلاف وہاں سے میزائل داغے جاتے ہیں، تو یہ ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو یونائٹڈ نیشن کنونشن آن لا آف دا سی ہے جس میں اسٹریٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کا استعمال فریڈم آف نیویگیشن کے لیے ہوتا ہے اور اس کو ٹرانزٹ پیسج کے طور پہ کہا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں جو بارڈرنگ نیشنز ہیں ان کی سوورینٹی کا بھی ان کو استحقاق دیا گیا ہے، اور ایران اس چیز کو استعمال کر رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے اس وقت ایران نے جو ایم او یو سائن کیا ہے اس کے اندر اس نے یہ لکھوایا تھا کہ ایران جو ہے نیکسٹ 60 ڈیز کے لیے اسٹریٹ آف ہارمز میں جہازوں کی آمد و رفت کو وہ کنٹرول کرے گا اور وہ انشور کرے گا کہ سیفٹی آف نیویگیشن ہو۔ اب جبکہ امریکہ جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو پش کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ یہ شو کرے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو ہم نے کھلوایا ہے،
اور اس وجہ سے وہ عمان والا جو راستہ ہے اس کو شپس کو کوشش کر رہا ہے اس کے تھرو استعمال کرے. تو اس میں ایران کو پرابلم یہ ہے کہ وہ ظاہری بات ہے وہ شپس جب جائیں گے تو اس میں جو کارگو یا چیزیں جا رہی چاہے وہ جو سول شپس ہیں جو ان کو تجارتی جہاز کہتے ہیں ان پہ ایسا مال جا سکتا ہے، میزائل جا سکتے ہیں جو کہ اس کی سوورنٹی کے خلاف استعمال ہوں. تو اس وجہ سے ایران جو ہے اس چیز کو ٹائٹلی کنٹرول کرنا چاہتا ہے کہ جب تک یہ 60 ڈیز کا جو معاہدہ ہے، ایم او یو ہے، یہ پرماننٹ ایگریمنٹ پہ یہ کنورٹ نہیں ہوتا اس وقت تک ایران اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر سے اپنا یہ استحقاق چھوڑنے کو تیار نہیں. ٹھیک ہو گیا. جو یہ جوائنٹ کمیٹی ہے ایران عمان کی، اس کا کیا رول ہوگا سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں؟ اس میں عمان کی بھی کوئی سے ہوگی یا ایران کی ہر بات پہ عمان جو ہے وہ آمین ہی کرے گا بیسیکلی؟ میرے خیال میں تو اب جو کہ ماڈرن ڈیز کے اندر جب یونائٹڈ نیشن کنونشن آن لا آف دی سی بھی آ گیا جس کے اندر اسٹیٹس میں جو بارڈرنگ نیشنز ہیں وہ اپنا ایک میکنزم ڈیولپ کرتے ہیں جس میں کہ ان کو یہ استحقاق ہے کہ وہ مینٹیننس فی لے سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر وہ ٹول نہیں لے سکتے. تو اب اس کا ایشو یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کنونشن آن لا آف دا سی ہے وہ ایران نے سائن تو کیا ہے لیکن اس کو ریٹیفائی نہیں کیا. اوکے. تو اس کی میں مثال صرف یہ دے دوں، جس طرح ایران ہے، جس طرح ٹرکی ہے، ٹرکی کے بھی 2 اسٹریٹس ان کے پاس ہیں جو ایک کہلاتی ہے ڈارڈینل اسٹریٹ اور ایک ہے باسفورس اسٹریٹ جو کہ بلیک سی کی طرف جاتی ہیں. ان دونوں اسٹیٹس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس پہ کنٹرول ہے ٹرکی کا. ٹھیک ہے. ٹرکی نے وہاں پہ ٹریڈ جو ہے اس کو تو اس نے آزادانہ طور پہ آنے جانا دے رہا ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ جو وہاں پہ اگر جنگی جہاز جاتے ہیں تو اس کے لیے 15 دن پہلے پرمیشن لینا پڑتی ہے اور پھر وہ بلیک سی میں 15 دن سے زیادہ رہ بھی نہیں سکتے اور وہ سب اپنی چیزیں شو کرتے ہیں کہ ان کے پاس آرمز کتنے، ایمونیشن کتنا ہے تاکہ وہ وہاں سے واپس لے کے آ سکیں. تو یہ 1936 میں ہوئی تھی یہ ٹریٹی جو سائن ہوئی تھی اور وہ ابھی تک وہ چل رہی ہے. تو میرے خیال میں اس کیس میں بھی اسی طرح کی ایک کوئی جوائنٹ ٹریٹی ہوگی جس میں کہ آئی تھنک امریکہ نے بھی کچھ اس کا عندیہ دیا ہے کہ وہ عمان اور جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی ایک اس طرح کی ٹریٹی بنائیں گے جس میں کہ یہ تمام تحفظات جو ہیں وہ اس کے اندر وہ ایڈ کریں گے. اچھا، آپ نے ایک لاء کا ریفرنس دیا تھا ابھی کہ اس کے مطابق مینٹیننس فی تو الاؤڈ ہے لیکن ٹولز جو ہیں وہ الاؤڈ نہیں ہیں. آپ ان دونوں کا ذرا کوئکلی ڈفرنس بتا سکتے ہیں ویورز کے لیے؟ جی، فی یہ ہے کہ چونکہ سیف نیویگیشنز انہوں نے انشور کرنی ہوتی ہے جو بھی بارڈرنگ نیشنز ہیں تو وہ اس کے لیے وہاں پہ مختلف فیسلٹیز لگاتے ہیں جس میں کچھ ریڈارز ہوتے ہیں، کچھ بوائز ہوتے ہیں. پھر یہ کہ وہاں پہ اگر کوئی شپ کا کولوژن ہو جائے یا کسی کو ڈسٹریس ہو جائے تو اس کے لیے وہاں پہ آپ سی کی ایمبولینس سروس یا ایس او ایس جو ہوتے ہیں اس کے لیے ان کو پرووائڈ کرنا پڑتی ہے. اور بیچ میں یہ ہے کہ ان کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی پولوشن نہ کرے، یہاں پہ کوئی فشنگ نہ کرے، یہاں پہ کوئی رک کے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے کہ بارڈرنگ نیشن کی سوورینٹی کو کوئی ایشو ہو. تو یہ سارا میکنزم جب وہ انسٹال کرتے ہیں تو ظاہر ہے اٹ از ٹو بی پیڈ فار دیٹ. تو اس کے لیے ایک فی ہوتی ہے جو مارجنل ہوتی ہے، ہر شپ کو پے کرنا پڑتی ہے جو وہاں سے گزرتا ہے. لیکن ٹول جو ہے، ٹول تو ٹیکس ہے. ٹھیک ہے. ٹول یہ ہے کہ آپ ایک فکس ٹیکس لگا دیتے ہیں کہ جو شپ گزرے گا اس کو اتنا پے کرنا پڑے گا. تو یہ الاؤڈ نہیں ہے بیکاز یہ واٹر ویز جتنے ہیں اس طرح کے ان سب کو انٹرنیشنل واٹر ویز کہا جاتا ہے تو اس پہ یہ الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مینٹیننس فی الاؤڈ ہے اور ایران جو ہے وہ مینٹیننس فی ہی مانگ رہا ہے، ٹول ٹیکس نہیں مانگ رہا، رائٹ؟ نہیں، میں تھوڑا سا اس کو اور کلیئر کر دوں کہ ایران نے شروع میں ٹول ہی کا کہا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ہر شپ ٹول پے کرے گا، لیکن اس کا جو استدلال تھا وہ یہ تھا کہ ایران کے اوپر چونکہ اتنا اٹیک ہونے کے بعد اور سینکشن ہونے کے بعد اس کی اکانومی کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے. تو اگر مجھے اس کے لیے میرے سینکشنز نہیں ہٹائی جاتی اور مجھے جو میرے ایسٹس ہیں جو فریز ہوئے ہیں وہ بھی نہیں دیے جاتے تو پھر میں ٹول لگاؤں گا بیکاز مجھے تو پیسہ چاہیے ریپیئر کرنے کے لیے اپنی کنٹری کو، بیکاز ان کے اسکول، بریجز، روڈز بہت سارے ڈسٹرکشن ہوئی ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایران نے ٹول کا لفظ استعمال کر کے ایک بارگیننگ پوزیشن بنائی ہے. تو اگر تو ان کو جو 300 بلینز جو ابھی ان کو ایم او یو میں ان سے بات ہو گئی ہے ان کو ملیں گے
تو پھر وہ ٹول لینے کا مجاز نہیں بنتا. یہ اس کی تھوڑی سی ایک ڈفرنٹ ڈائمینشن ہے. ٹھیک ہو گیا، آل رائٹ. اچھا، فورن منسٹر عباس اراغچی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ پروپوزیشن دی ہے کل کہ تہران جو ہے اٹس ریڈی ٹو پارٹنر وتھ پرشین گلف اسٹیٹس ایک نئے ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو بنانے کے لیے. آپ کے خیال میں کیا چانسز ہیں کہ گلف اسٹیٹس جو ہیں اس نئے سیکیورٹی انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ جوائن کریں گی؟ اور اف یس، آپ کے خیال میں پاکستان کا بھی کوئی اس میں کردار ہو سکتا ہے؟ جی، اس میں تھوڑا سا ہم یہ اگر ایڈ کر لیں کہ ابھی جیسے سیکنڈ ورلڈ وار جب ختم ہوئی تو اس کے بعد جتنے بھی میکانزمز بنے یا جتنے بھی سیکیورٹی، اور جیسے یونائٹڈ نیشن لیگ آف نیشن سے بنا، اس کے بعد نیٹو بنا، اس کے بعد اور WTO بنا، اور اس طرح بہت سارے ادارے بنے. اور وہ تمام کے تمام ادارے اس لیے بنے کہ جو کیپٹلزم ہے اس کو وہ سیو کریں، اور جو ڈومیننس ہے ویسٹ کی اس کو بھی وہ مینٹین کریں، جس میں کہ ظاہر ہے یورپ اور امریکہ تھا. تو اسی حوالے سے تمام ادارے بنائے گئے. لیکن اب اس وار کے بعد یہ جو ایران اور اس کے درمیان ہوئی ہے، اس میں ہم جب پہلے کہتے تھے کہ ٹرانزٹنگ فرام یونی پولیرٹی ٹو ملٹی پولیرٹی، تو اب ملٹی پولیرٹی اسٹیبلش ہو گئی ہے میری اپنی ذاتی رائے میں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ وہ ایک پول بن گیا ہے، اور یورپ اپنا علیحدہ ہے، بیکاز اب وہ نیٹو سے US نکل رہا ہے. اوکے. اسی طریقے سے رشیا جو ہے وہ ایک پول کے طور پہ آپ کو نظر آتا ہے. ادھر سے آپ کو چائنا ایک پول کے طور پہ نظر آتا ہے. اور اس میں کچھ ادارے بھی آپ کو نظر آئیں گے جو ایک پول کے طور پہ ایکٹ کریں، جیسے برکس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی اس طرح کی، تو اسی کے اندر اب ٹرانزیشن جو ہے، جو ریجنلزم ہے اس کی طرف زیادہ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریجنز جو ہیں اپنے اپنے میکانزم ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ گلف کو بھی ابھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں اگر اپنی سیکیورٹی بنانی ہے تو ریجنل میکانزم ڈیولپ کرنا ہے. اور اس وار کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ بیک اینڈ کے اوپر سارے ممالک جو ہیں گلف کے، وہ ایران سے روابط میں تھے کہ آپ ہمیں اٹیک نہ کریں، اور ہم یہاں سے امریکہ کے جو اڈے ہیں ان کو ختم کریں گے آہستہ آہستہ. تو میرے خیال میں یہ چیزیں تو ابھی بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہیں. اس میں امریکہ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا، اور جیسے میں نے کہا اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ایک کنٹرول آ جائے گا، تو اس کی وجہ سے اندر بھی جو پہلے عمل دخل جو بڑا فری تھا امریکہ کا، وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس حوالے سے جو ریجنل میکانزم ڈیولپ ہوگا. اور اس کی بات میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایرانین پریزیڈنٹ یہاں آئے تھے پاکستان میں ریسنٹلی، تو انہوں نے اپنی ایک گفتگو میں اس کا ضرور ذکر کیا تھا کہ ہم جو ہے دوستی کا ہاتھ تمام ممالک کی طرف بڑھاتے ہیں گلف کی، تاکہ ہم ایک ریجنل سیکیورٹی کی طرف جائیں اور آپس میں مل بیٹھ کے طے کریں کہ ہمیں اس ریجن میں کیسے سکون سے رہنا ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے. اور پاکستان کا رول جیسے آپ نے کہا بہت ہی کلیدی ہوگا، اس وجہ سے کہ پاکستان چونکہ نارتھ عربین سی کو بھی دیکھتا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے بہت اچھی نیوی ہے جو کہ نارتھ عربین سی میں ہمارا کنٹرول بھی ہے. تو یہ گلف چونکہ اسی کے ساتھ جڑتی ہے، تو گلف کنٹریز میں ہمارا ڈیاسفورا بھی بہت زیادہ ہے، ہسٹوریکلی بھی ہمارے بہت اچھے ٹائز ہیں. اور ابھی ہمارا جو سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہمارا ایک ملٹری پیکٹ ہوا ہے سیکیورٹی کا. تو یہ تمام چیزیں پاکستان کو ایک بہت اچھی پوزیشن میں لے کے آتی ہیں، تاکہ پاکستان اس ایریے کا ایک مڈل پار کے طور پہ انشاءاللہ ابھرے گا. ٹھیک ہے. امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کو میں کوٹ کروں گی. ان کے مطابق ریسنٹ جو ایرانی اسٹرائکس ہوئی ہیں اس میں امریکہ کا $5 بلین کا نقصان ہوا ہے، جس میں 70 اسٹرکچرز تباہ ہوئے ہیں اکراس 11 US ملٹری انسٹالیشنز ان 7 کنٹریز. اس ساری ڈیمیج کے بعد جو ہے امریکہ جو ہے اپنی پریزنس کو ری اسیس کر رہا ہے گلف اسٹیٹس میں، انکلوڈنگ کویت اینڈ سعودی عربیہ. اور یہ بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ فیسلٹیز جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ کر لی جائیں بحرین میں. آپ کے خیال میں اچھا اندر تھنگ یہ بھی جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہے کہ جو فیسلٹیز ہیں وہ ویسٹ کی طرف موو کر لی جائیں، جس کا مطلب ہے کہ اسرائیل میں جو ہے اپنی جو بیسز ہیں وہاں پہ ٹرانسفر کر لی جائیں. اسرائیل موو کرنے کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ جو ان کا آئرن ڈوم ہے کیا وہ ایک ریزن ہے؟ کیونکہ امریکہ اپنے لیے بھی اس طرح کا ڈیفنس میکنزم جو ہے وہ انسٹال کرنا چاہتا تھا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو موو ہے اس کا ایران پہ کیا اثر ہوگا، اس کا امریکہ پہ کیا اثر ہوگا، اور کیا ہم اس موو کو ایران کی جیت کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا ایران وانٹڈ امریکہ ٹو بی آؤٹ آف دا گلف کنٹریز.
جی، میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ بہت ہی واٹر شیڈ موومنٹ ہے ایران کا اور امریکہ کا جو کانفلکٹ ہوا، اور اس کے بڑے دوررس نتائج ہیں، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اوور آل گلوبل سیکیورٹی ایک آرکیٹیکچر ہے، بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے۔ اس کے کچھ شواہد تو ایسے ملتے ہیں کہ جیسے ابھی شنگریلا ڈائلاگ ہوا تھا ریسنٹلی، تقریباً 2 ہفتے پہلے، تو اس میں مارکو روبیو نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ ہمارا جو سیکیورٹی سٹرکچر ہے اب وہ سارا پیسیفک کو شفٹ کرے گا، ہمیں انڈین اوشن کی طرف ابھی ہمیں یہاں سے نکل رہے ہیں۔ اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ابھی جون 17 یا 16 جون کو جو ایک ان کی جو پیسیفک کمانڈ ہے وہ 2017-18 میں اس کو انڈو پیکوم کے نام سے انہوں نے مرج کیا تھا، کہ انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن کو انہوں نے مرج کر دیا تھا۔ اسی کے بیسس پہ انہوں نے پھر جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے 2018 کی، اس میں انہوں نے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا رول انڈیا کو دیا تھا، اور اس میں انہوں نے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کو لے کے آئے تھے۔ تو وہ ابھی انہوں نے ریورس کر دیا اس کو بڑے چپکے سے، اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے انڈیا اس کے اوپر کافی شور مچا رہا ہے، کیونکہ انڈیا کے رول بہت زیادہ مارجنلائز ہو گیا اس کی وجہ سے۔ تو اب جو امریکہ ہے اس کا اپنا جو رول ہے وہ انڈیا سے نکل کے واپس پیسیفک میں جا رہا ہے اور اٹلانٹک میں جا رہا ہے۔ یہ دو اس کے واٹر کالمز ہیں جو اس کی سیکیورٹی کو انشور کرتے ہیں، اور یہ والا جو ایریا ہے اس کے اوپر اب اس کا زور نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس کی وجہ سے ایران ظاہری طور پہ بہت طاقتور اور کانفیڈنٹ ہو کے نکل رہا ہے، اور وہ بہت اچھا ریجن کے اندر اپنا ایک رول پلے کرے گا، اور پاکستان اس حوالے سے یقینی طور پہ جو پاکستان بھی ہے اس کا بھی رول بہت بڑا آگے بڑھے گا۔ تو یہ وہ چینجز ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ریجنل کنٹریز اپنے اپنے رول میں زیادہ اسرٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، 3 دن جو ہے ٹٹ فار ٹیٹ بیک ٹو بیک جو ہیں وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ اسٹرائکس کا ایکسچینج ہوا ہے۔ گیون یور بیک گراؤنڈ ان میری ٹائم ڈیفینس اسٹریٹجی، ایران کی ان اسٹرائکس نے امریکہ کی کون سی ولنریبلٹیز کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا آپ کے خیال میں؟ جی سوری، آئی forgot دیٹ، میں اس پوائنٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو آپ نے ابھی کیا۔ وہ ہے بیسیکلی کہ جو 21st سینچری کی وارفیئر جس کو کہا جاتا ہے، 21st سینچری میں اب چونکہ سیٹلائٹ کا یوز بہت زیادہ ہو گیا ہے، جس میں انفارمیشن جو ہے اس کی فراوانی بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے جو پریسیشن اسٹرائکس ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ اسی حوالے سے ڈرونز کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، اسی حوالے سے جو لانگ رینج ویپنز ہیں ان کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ تو اس حوالے سے جو امریکن فلیٹ ہے یا امریکن بیسز ہیں، یہ اپنے پرانے ٹریڈیشنل وے آف فائٹنگ کے اوپر ان کا انحصار تھا، اور اس حوالے سے وہ چل رہے تھے۔ لیکن ایران نے جو پچھلے 1 دہائی سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے بڑا پریسائزلی ان تمام چیزوں کو اسٹڈی کیا، اور اس حوالے سے اس نے اپنی فورسز کو تیار کیا۔ تو اب یہی چیزیں بہت سارے جو ان کے جنگی ماہرین ہیں، جن میں کچھ جنرلز بھی تھے اور جس میں ان کے فارمر نیول کمانڈر بھی ہیں، ایڈمرل فرنچیتی، انہوں نے ٹرمپ سے یہ بات کی تھی کہ ہمارا جو فلیٹ ہے اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ ہم جنگ میں جائیں، تو ہمیں 2028 تک ہمیں ماڈرنائز کرنا چاہیے، جس میں کہ ڈرونز آپریشن ہے، ڈرونز آپریشنز کے اگینسٹ ہمیں ڈیفنسز ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن شاید یہ ٹرمپ کا جو سیکنڈ جو اس کا ایرا ہے اس کے اندر انہوں نے شاید پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں تو جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے ہیں تو بہت سارے جو سینئر ملٹری کے لوگ ہیں ان کی ریزگنیشنز ہوئی ہیں یا ان کو نکال دیا گیا، تقریباً 12-13 کے قریب ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں جو کچھ ایسی وائسز تھی جو سمجھتی تھی کہ یہ امریکہ کی ولنریبلٹی ہے، اس کو پہلے کور کرنا چاہیے، تو وہ ان کو انہوں نے نکال کے بہرحال یہ انہوں نے ایران والا جو ایپیسوڈ ہے وہ انڈرٹیک کیا، تو ایران نے ٹھیک ہے، بڑی کلیورلی اس کو ایکسپلائٹ کیا۔ اوکے۔ اچھا، جو ہارڈ لائن اسٹیٹ سینکشن میڈیا ہے ایران کا، اس کی طرف سے کچھ اس طرح کے بیان آ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے ایرانی کورٹس میں خامنہ ای صاحب کی شہادت کے سلسلے میں۔
تو ایک طرف تو جو ہے وہ اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اور دوسری طرف آبویسلی جو ہیں وہ مذاکرات چل رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ایران کے. یہ ایک آئیڈیالوجیکل رفٹ نظر آ رہی ہے ایران کی ٹاپ مینجمنٹ میں. آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں، جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نیورنبرگ ٹرائلز ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وار کرائمز کے اوپر ان کے جرمن اور نازیز اور اٹالین کو انہوں نے سزائیں دی تھی، تو میرے خیال میں تو ابھی تو جب جو یونائٹڈ نیشنز آلریڈی اویلیبل ہے اور یہ جو اٹیک کیا گیا یہ آؤٹ سائڈ یونائٹڈ نیشنز کیا گیا، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو انیشل سٹرائک ہوئی ایک اسکول کے اوپر مناب میں، اس میں 168 کے قریب جو ہے نا شہادتیں ہوئیں بچوں کی، وہ اگینسٹ ہے وار کے، جو کہ ابھی لا آف وار ہے اس کے اگینسٹ جاتا ہے، اور اس میں یہ میرے خیال میں یہ ان کے بالکل ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. اور پھر سویلین کو بھی جو اٹیک کیا گیا تقریباً 3600 کے قریب جو کیجویلٹیز ہیں وہ ایران کی طرف ہیں، اور اس سے زیادہ لبنان میں تقریباً 3700 کے قریب لبنان میں ہوئی ہیں. تو یہ ٹوٹل ملا کے اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 8000 کے قریب کیجویلٹیز ہوئی ہیں اس کے اندر. تو ظاہری بات ہے انسانیت کے خلاف اتنا بڑا جرم کیا گیا، اور اس کے لیے اس کو میرے خیال میں ایران اس کو آرام سے نہیں لے گا. یہ ضرور ہے کہ ابھی جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں شاید اس کو اتنا زیادہ اہمیت نہ دی جائے، ٹھیک ہے. لیکن آنے والے وقت میں ایران یقینی طور پہ اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اور جو ادارے ہیں ان میں لے کے جائے گا. یہ ٹھیک ہے. بات کرتے ہیں امریکہ، اسرائیل اور لبنان کے ٹرائی لیٹرل اگریمنٹ کی. آپ کے خیال میں جو لیبنیز آرمڈ فورسز ہیں ان میں اتنا دم خم ہے کہ وہ یہ اگریمنٹ جو ہے وہ حزب اللہ پہ انفورس کروا سکیں، یا دس از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر؟ دیکھیں، لیبنان جو ہے نا اس کو خطرہ، پہلا خطرہ تو اسرائیل کی طرف سے ہے نا. اچھا. تو اگر وہ اسرائیل کے خلاف اپنی فورسز کا استعمال کر کے اس کو نہیں روک سکتا، تو پھر حزب اللہ اس کو وہ ایڈیشنل سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے جو کہ اس کو چاہیے اگینسٹ اسرائیل. اسرائیل کو اگر اس وقت کسی فورس نے وہاں پہ روکا ہوا ہے تو وہ یقینی طور پہ حزب اللہ ہے. اور حزب اللہ اب آپ ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ ایکسس آف ریزسٹنس ہے ایران کی. تو ایران نے جو اپنی پوری اسٹریٹجی کھیلی ہے وہ 4H پہ میں کہتا ہوں. ایک ہے حزب اللہ، ایک ہے ان کا ہوتیز، ایک ہے حماس اور ایک ہے ہرمز. تو ان 4 کے اوپر رکھ کے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی اسٹریٹجی کو چلایا. تو جب تک یہ جو علاقے ساؤتھ آف لبنان ہے یہ خالی نہیں کرتا اسرائیل، جو کہ پارٹ آف دی میمورینڈم ہے، تو اس وقت تک میرے خیال میں ڈسمنٹل نہیں ہوگا حزب اللہ. تو یہ اس وجہ سے میرے خیال میں یہ اس وقت تک الائیو رہے گا، اور لبنان بھی چاہے گا کہ یہ اس کو الائیو رکھے، کیونکہ اگر اس کو ڈسمنٹل کرتا ہے تو پھر اسرائیل اوور رن کرے گا لبنان کو. تو لبنان کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اکیلے جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو سکے. ٹھیک ہے. آپ نے جیسے کہ کہا کہ پہلا خطرہ لبنان کو جو ہے وہ اسرائیل سے ہے، تو پھر لبنان کی گورنمنٹ نے کیوں یہ اگریمنٹ سائن کیا ہے جس میں انہوں نے سارا جو اگریمنٹ ہے وہ اس چیز پر منحصر ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ اپنے ہتھیار پھینک دے؟ تو جیسے کہ آپ نے یہی کہا کہ حزب اللہ ہی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہے لبنان کو، تو کیا لبنانی گورنمنٹ کو حزب اللہ جو ہے وہ زیادہ بڑا تھریٹ لگ رہا ہے اسرائیل سے کہ وہ اس کو جو ہے کلالس کرنے پہ آ گئے ہیں؟ دیکھیں، جب انہوں نے ٹرائی لیٹرل میٹنگ اور یہ سارا سلسلہ کیا اس وقت یہ بات واضح تھی کہ اس کے اندر حزب اللہ کو وہ اس لیے ڈسمینٹل کرنا چاہ رہے تھے کہ تاکہ اسرائیل کو فری ہینڈ ملے. یہ اور لبنان کو یہ پتا تھا، لیکن چونکہ امریکہ میں یہ ہو رہے تھے مذاکرات تو اس وجہ سے اس کے اوپر تھوڑا سا اثر رہا. لیکن ایران کو بیک اینڈ پہ چونکہ پتا تھا تو اسی لیے انہوں نے MOU میں یہ پہلی چیز لکھوائی تھی کہ ٹھیک ہے اگر ایکسس آف ریزسٹنس کو ڈسمینٹل کرنا ہے تو جس وجہ سے ایکسس آف ریزسٹنس بنے ہیں اس کو بھی تو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور اس حوالے سے پھر یہ بات آئی کہ پہلے اسرائیل وہ IDC جو ان کے ہیں وہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں وہ ساؤتھ آف لبنان سے نکلیں، وہ نکلیں گے اور اس کے بعد پھر سٹیپ 2 کے اندر جو ہے وہ حزب اللہ کو ڈسمینٹل کیا جائے گا. تو سیکوینس کے اوپر اصل میں یہ ایشو ہے. اسرائیل ایک ڈیفرنٹ سیکوینس کے اوپر پریشر ڈالتا ہے، جبکہ امریکہ نے جو ایگری کیا ہے اسرائیل کے ایران کے ساتھ وہ ڈیفرنٹ سیکوینس ہے. تو یہ ڈیفرنس آف سیکوینس ہے جس کی وجہ سے میرے خیال میں اعتماد کی کمی ہے دونوں سائڈز پہ.
ٹھیک ہے. اچھا پائلٹ زونز کی بات کرتے ہیں جس کا ٹرائلیٹرل جو اگریمنٹ ہے اس میں ذکر تھا. جو ایریاز جو ہیں جو پائلٹ زونز آئی ڈی ایف جو ہے وہ خود خالی نہیں کروا سکا, وہ اب یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ لیبنیز آرمڈ فورسز جو ہیں وہ جو ہے وہ ایریاز وہ کلیئر کروائیں حزب اللہ سے. آپ کے خیال میں جو ہے ڈو یو تھنک اسرائیل ون آن دس فرنٹ؟ نہیں، میرے خیال میں ایک آپریشنل پاز کے طور پہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل پریویل کر رہا ہے. اوکے. لیکن براڈر پرسپیکٹو میں اگر جب ہم دیکھتے ہیں تو براڈر پرسپیکٹو میں تو امریکہ کے لوز کرنے میں اتنی زیادہ شاید پرسنٹیج نہیں ہے جتنی بڑی پرسنٹیج سے اگر ہم دیکھیں تو، یا مناسبت سے اسرائیل نے پورے اس میں اپنے آپ کو لوز کیا ہے. وہ اس حوالے سے دیکھیں کہ اسرائیل تو ایک گریٹر اسرائیل کی بات کرتا تھا جو یوفریٹ سے لے کے نائل کے درمیان ایک بہت بڑا انہوں نے اپنا ایک میپ بنایا ہوا ہے. تو وہ تو اس حوالے سے میرے خیال میں اس جنگ کے بعد وہ تو ریپ اپ ہو گیا. دوسری چیز تھی کہ اس کے بعد ان کا یہ ارادہ تھا کہ ہم ابراہیم ایکارڈ کریں گے, اور ابراہیم ایکارڈ میں چونکہ سارے ملک ویک ہو چکے ہوں گے تو ہمارا ایک بڑا اپنا ایک بڑے ملک کے طور پہ ہم یہاں پہ انفلوئنس کریں گے. تو ابراہیم ایکارڈ بھی ایک سائڈ پہ ہو گیا. تو اب لے دے کے ابھی جو الیکشنز ہیں صرف یہ ایک رہ گئے ہیں جو کہ نیتن یاہو کے لیے ایک پرابلم بنا ہوا ہے, بیکاز جتنے بڑے اس نے دعوے کیے وہ سب کے سب تو نگیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اب اگر ساؤتھ آف لیبنان سے بھی وہ نکلتا ہے تو پھر تو پولیٹیکلی میرے خیال میں نیتن یاہو صاحب کی ڈیتھ ہو جائے گی. ہی از نو مور دیئر, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک اگین. تو اس وجہ سے شاید ساؤتھ آف لیبنان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, ایٹ لیسٹ ٹل سپٹمبر اکتوبر جب ان کے وہ ہوں گے الیکشنز ہوں گے. اچھا آپ نے بھی بات کی کہ یہ اسرائیل کا جو اینڈ آف گریٹر اسرائیل ہے یہ اس کے خوابوں کا اینڈ ہے. Is it really happening? You really think in the larger scheme of things Israel needs to give up on that? جی بالکل. میں اسی حوالے سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب ایران اور گلف کنٹریز میں ایک کلیکٹیو سیکورٹی میکنزم کی بات شروع ہو گئی ہے تو یہ تو بالکل ہی اینٹی تھیسس ٹو گریٹر اسرائیل ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اسرائیل اپنا انفلوئنس یہاں پہ لانا چاہ رہا تھا, جیسے کہ انہوں نے پہلا اپنے آپ کو دیکھیں بڑا اچھا اسٹیبلش کیا یو اے ای کے ساتھ, اور یو اے ای میں انہوں نے اچھا خاصا منی پور ان کیا, اور وہاں پہ دبئی جو بنا اور یہ سارا چیزیں ہے وہ صرف آئل پہ تو نہیں بنی, وہ سارا اگر آپ دیکھیں کہ ورلڈ کے جتنے اکنامک فورمز ہیں وہ سارے وہاں پہ شفٹ ہوئے, اور یہ ٹورزم وہاں پہ شفٹ ہوا, میٹنگز وہاں پہ ہوتی تھی اور اس کو ایک سینٹرل پوزیشن دے دی گئی. تو یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہوئی کہ اسرائیل نے وہاں پہ اپنا ایک اثر رسوخ اپنایا. اور جب یہ 2018 میں 2019 میں جیریڈ کوشنر نے جب یہ ابراہیم ایکارڈ کا یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو اس میں اکنامک پیکج بھی انہوں نے ساتھ میں رکھا ہوا تھا, اور لیکن اس کی صرف یہ پہلی شرط یہ تھی کہ آپ ہمیں ایز اے ملک تسلیم کریں. تو اس وجہ سے صرف اس وقت 2-3 ملکوں نے ہی اس کو کیا تھا, اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی یقیناً جیسے پاکستان سعودی عربیہ نے بھی یہ بیان دیا کہ جب تک 2 اسٹیٹ پہ عمل نہیں ہوتا جو 1967 کی ریزولوشن ہے یو این کی, اور اس کے مطابق نہیں چلا جاتا تو اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے, اور اس حوالے سے میرے خیال میں اب وہ سپیس بہت کم ہو گئی ہے اسرائیل کی. اور دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں جو ٹریڈیشنلی یورپ جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا, اس دفعہ پہلی دفعہ یورپ میں بہت زیادہ ان کے خلاف جو ہیں وہ مظاہرے ہوئے ہیں سٹیز کے اندر. اور تیسری چیز اگر آپ دیکھیں تو پہلی دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ یو ایس اے کی انٹرنل پالیٹکس میں بھی اسرائیل کے خلاف بہت سارے ابھی بولنا شروع ہو گئے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی دفعہ اسرائیل کو پبلکلی بہت سی جگہوں پہ ان کو ریبٹل کیا. تو یہ بہت ساری چیزیں جو کلیکٹیولی اٹ اپیئرز ٹو بی دیٹ اسرائیل ہیز لاسٹ اٹس مومنٹم جو انہوں نے ابراہیم ایکارڈ کے تھرو جنریٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. اسٹیبلشڈ ملیشیل نیٹ ورکس تو جو ہیں وہ ہیں اوبویسلی عراق میں ایران کے, لیکن اس کے علاوہ تہران نے ایلیٹ سیکریٹیو نیو سیلز جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے ہیں جو کہ بڑے سیکریٹیو ہیں اور وہ ڈائریکٹلی تہران کو رپورٹ کرتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ ٹو کاؤنٹر دس عراقی گورنمنٹ جو ہے اس نے کہا ہے کہ جی 30 سپٹمبر تک جتنے بھی پرو ایران ملیشیا گروپس ہیں ان سب کو ہتھیار پھینکنے ہوں گے. آپ کے خیال میں عراقی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کروا پائے گی؟ دیکھیں میرے خیال میں آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک
ایک ملک کی اپنی ایک سوورینٹی ہوتی ہے، عراق ایک سوورن ملک ہے، اس حوالے سے وہاں سے ان کی اجازت کے بغیر اگر کوئی ملک آپریٹ کرتا ہے اور نہ صرف ان کے لیے یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے تو وہ پھر ایک ایشو بنتا ہے. تو اس حوالے سے تو گلوبل جو پالیٹکس ہے اس کے اندر اس کو دیکھنا چاہیے. اگر یہ ہو رہا تھا تو میرے خیال میں ان کی کچھ گیو اینڈ ٹیک پرمیشن کے ساتھ ہی ہو رہا تھا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی گلف اسٹیٹس میں امریکن جو ہے اپنے بیسز بنا کے بیٹھے ہوئے تو وہاں سے آپریٹ کر رہے تھے، تو وہ ایک نیشنل سوورینٹی کا ان کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ وہ ان کو سیفٹی دیں گے. تو اب چونکہ یہ ایک شفٹنگ ہو رہی ہے، جیسے میں نے کہا کہ اب نئے ریجنل الائنسز بن رہے ہیں اور اس کے اندر ریجن کے اندر بہت زیادہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، تو اس کے اندر بھی عراق جو ہے وہ اپنے آپ کو ایز اے ساورن اسٹیٹ شو کرنا چاہتا ہے. اس حوالے ٹھیک سے ہے. انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. ہاں، یہ اب یہ کتنا ورکیبل ہے یہ شاید آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ اس میں یقینی طور پہ انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ یہاں سے وہ نکل جائیں، شاید وہ سلیپنگ سیلز بن جائیں، یہاں سے آپریٹ نہ کریں، اوکے. لیکن یہ ہے کہ یہ آنے والے وقت ہی بتائے گا. ٹھیک ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ سیریا کی اس ٹائم جو ہے ساری فوکس جو ہے دنیا کی وہ ہرموز پہ ہے، وہ لبنان پہ ہے. تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل نے سیریا میں پچھلے 48 آورز میں اپنے اٹیکس جو ہیں ان کو انکریز کیا ہے. اور اس کا پرپز کیا ہے؟ اس کا پرپز ہے جو تہران اور بیروت کی سپلائی لائنز ہیں ان کو ڈسرپٹ کرنا. آپ کے خیال میں independently of Iran, do you think Hezbollah would be able to survive? جی دیکھیں، اگر یہ پراکسی جو ہے یا ایکسس آف ریزسٹنس یہ ہے ہی ایران کی، تو ظاہری بات ہے اس کی بلڈ لائن جو ہے وہیں سے چل رہی ہے، آکسیجن بھی وہیں سے چل رہی ہے. لیکن آج کل کے دور میں بہت سارے اور بھی ایسے ذرائع ہیں کہ اگر کسی ایک سائڈ سے اس کو بند کیا جائے تو دوسری سائڈ سے اس کو فیڈنگ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ضرور ہوگا کہ اس کا ایفیکٹ ہوگا کہ جتنے ان کے پاس ریزروز ہیں اس وقت وہ اگر ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں تو یقینی سی بات ہے ان کے لیے اس کو لانگر ڈیوریشن کے لیے آگے چلانا مشکل ہوگا. تو یہ بھی ایک ٹیکٹیکل موو ہے اسرائیل کی طرف سے کہ وہ اس جو ان کے حساب سے اپنے لیے جو خطرہ سمجھتے ہیں اس کو کس طریقے سے اس کو یہ آئسولیٹ کرے. تو یہ ان کی ٹیکٹکس ہے آئسولیشن کی. Dr. Ahmed Saeed Sahab, thank you so much for your time and input. This is all from my side. Keep watching Suno Digital. Take care. Allah Hafiz.